بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے جو فضائل بیان فرمائے، اس میں یہ فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک مبارک مہینہ آ پہنچا ہے، یعنی ایک معزز مہینہ آ پہنچا ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور اس کی راتوں کا قیام یعنی اس میں عبادت کرنا نفل ہے۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ میں نے پوری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان نہیں کی، تھوڑا سا مفہوم اس کا پیش کیا ہے، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو پورا کا پورا مہینہ رحمت ہے، پورا کا پورا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک موقع ہے، ایک بہترین اپرچونٹی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع کے یعنی ابتدائی 10 دنوں کو رحمت سے مختص کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا بھرپور سوال کیا جائے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت، اس کی نظر عنایت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ آخرت میں نجات پا سکتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی اہم بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے مایوسی پسند نہیں ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، میں نے اپنے اوپر رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کو کون پابند کر سکتا ہے؟ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حق مانگنے کے لیے لڑ سکتا ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحمت فرماؤں، اور یہ عشرہ خاص طور پر اللہ کی رحمت کے حصول کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی ضروری ہے کہ ایک موقع پر خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اخلاق کے اور جن کے کردار کے بارے میں، جن کی سیرت کے بارے میں اور جن کی عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے سب سے بہترین درجے پر ہیں، یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی فرما بردار نہیں ہے اللہ کا، آپ سے بڑھ کر کوئی نیکی کرنے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا محبوب پیارا نہیں ہے۔ مگر ایک موقع پر اللہ کے حبیب اپنی بیٹی خاتون جنت شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتی رہا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹی یعنی کہ آپ کی دختر حیرت سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ، یعنی اے میرے والد، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی نہیں؟ یعنی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے، جبکہ آپ کے تو اتنے نیک اعمال ہیں۔ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، بس یہ کہ میرا رب مجھ پر رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کہ جو دو جہان کے بادشاہ ہیں، جن کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ تم یہ گمان مت کرو کہ تم اپنی اچھائیوں، اپنی عبادات، اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے، بلکہ تم اللہ سے اس کی رحمت اور فضل کا سوال کرو، کیونکہ تم اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، آمین۔